قرآن پاک میں دو قسم کی آیتیں ہیں، ایک محکم، دوسری متشابہ۔ محکم وہ آیتیں ہیں جن کا معنی اور مراد واضح ہے، متشابہات میں سے جن کا معنی اور مراد اللہ بہتر جانتا ہے، اور اور متشابہات میں جن کا معنی واضح ہو، مراد واضح ہو، جیسے ید اللہ، وجہ اللہ، کلمۃ اللہ، روح اللہ، اللہ کا ہاتھ، اللہ کا چہرہ، اللہ کا کلمہ، اللہ کی روح۔ معنی تو واضح ہے لیکن مراد کیا ہے یہ واضح نہیں ہے۔ جو راسخون فی العلم وہ کہتے ہیں کہ متشابہات اتاری تو اللہ نے ہیں، ہمارا اس پر ایمان ہے، لیکن اس کی مراد یا معنی کیا ہے ہم اس کی کھوج میں نہیں۔ تو یہ جو کئی صورتوں کی بلا میں اس طرح کے حروف آئیں، الف لام میم، الف لام را، الف لام میم صاد، کاف ہا یا عین صاد، ان کا معنی اور ان کی مراد اللہ بہتر جانتا ہے۔ ھذا سر من اسرار اللہ تعالی، اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ فلا تطلبوہ، تم اس کی کھوج میں نہ لگو۔ تلک آیات الکتاب، یہ آیتیں ہیں کتاب کی، وقرآن مبین، واو تفسیریہ ہے، بیانیہ، الکتاب کا بیان ہو رہا ہے۔ یہ آیتیں ہیں کتاب کی، واو تفسیریہ کا کیا معنی کریں گے؟ یعنی روشن قرآن کی۔ الکتاب سے مراد کیا ہے؟ قرآن مبین۔ یہ آیتیں ہیں کتاب کی، یعنی روشن قرآن کی۔ یہ جو صورتوں کے شروع میں اس طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، کتاب احکمت آیات
تنزلت من لدن حکیم خبیر کتاب انزلناہ الیک. اسے حضرت صاحب کہتے ہیں تمہید. تمہید برائے ترغیب، رغبت دلانے کے لیے اللہ ابتدا میں تمہید باندھتے ہیں. آنے والا جو مضمون ہے اس کی اہمیت بتانے کے لیے اور اس کی طرف رغبت دلانے کے لیے اللہ تمہیداً یہ جملے کہتے ہیں. اسے معمولی کتاب نہ سمجھنا، اس کان سے سنو اور اس کان سے نکال دو، نہیں. یہ روشن قرآن کی آیتیں ہم اتار رہے ہیں، لہذا اس کو ظاہری کانوں سے بھی سننا ہے اور دل کے کانوں سے بھی سننا ہے. اس کو کیا کہیں گے؟ تمہید برائے ترغیب، رغبت دلانے کے لیے اللہ تمہید باندھ رہے ہیں. ربما یود الذین کفروا، بہت ربما یود تو آرزو کریں گے، چاہیں گے، بہت آرزو کریں گے کافر الذین کفروا، بہت آرزو کریں گے کافر لو کانوا مسلمین، کاش کہ وہ مسلمان ہوتے. یہ ہے دعویٰ سنت. اس صورت کا دعویٰ یہی ہے نا کہ اب مانو، اب وقت ہے ماننے کا، ورنہ تو اس وقت عذاب آئے گا تو کافر آرزو کریں گے، پچھتائیں گے، ہائے کبھی ہم مسلمان ہوتے. لیکن اس وقت کا پچھتانا کسی کام نہیں آئے گا. دعویٰ سنت. بہت آرزو کریں گے کافر لو کانوا مسلمین، کاش کہ وہ مسلمان ہوتے. ذرہم یأکلوا، زجر ہے اور زجر کے ساتھ تخویف بھی ہے، ڈراوا. چھوڑ دے ان کو، جو کافر ضد و عناد پہ اڑے ہوئے ہیں، ہٹ دھرمی پہ ڈٹ گئے ہیں، چھوڑ دے ان کو. یأکلوا، کھا لیں، ویتمتعوا، اور نفع اٹھا لیں. وَيُلْهِهِمُ الْعَمَلُ، اور غفلت میں ڈالے رکھے ان کو العمل، امید. غفلت میں ڈالے رکھے ان کو امید. فسوف یعلمون، ان قریب جان لیں گے.
ان ضدی کافروں کو چھوڑ دے، کھا پی لیں، مزے اڑا لیں، دنیا کی چیزیں برت لیں، نفع اٹھا لیں اور امید پر بھولے رہیں، غفلت میں ڈالے رکھے ان کو امید۔ اسی بڑے بزرگاں کا لڑ نہ ہوا جی وہ ہمیں چھڑا کے لے جائیں گے، ہم بزرگوں کے ماننے والے ہیں، ہمیں عذاب کیسے ہوگا؟ یہ امیدیں ان کو غفلت میں ڈالے رکھیں۔ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، ان قریب ان کو پتہ چل جائے گا، جب ہم پکڑیں گے سب پتہ چل جائے گا۔ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ تَخْوِيفِ دُنْيَوِيَّةٍ، لیکن یہ وہ نہیں ہے جس کے 5 نمونے آتے ہیں، وہ الگ ہے۔ بس یہ اللہ تعالیٰ جب دعویٰ بیان کرتے ہیں تو پھر اس کے ساتھ خوشخبریاں تخویفیں سناتے ہیں کہ ہمارے دعوے کو مانو۔ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، اور نہیں ہلاک کی ہم نے کوئی بستی، إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَّعْلُومٌ، لیکن اس کے لیے تھی کتاب ایک مدت، معلوم مقرر، ما تسبق من امة اجلها، نہیں آگے بڑھ سکی کوئی امت اپنے وقت سے، وما یستاخرون، اور نہ وہ پیچھے رہیں گے۔ کہنا اللہ کیا چاہتے ہیں؟ اے مشرکین مکہ، اگر اب تک تم پہ عذاب نہیں آیا، اس پر مغرور نہ ہو، عذاب کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے۔ کتنی بستیاں ہم نے کھپا دی، اڑا دی، برباد کر دی، ان کے لیے ایک وقت لکھا ہوا تھا مقرر۔ جب وہ وقت آ گیا تو کوئی بستی اور بستی کے رہنے والے نہ اس سے آگے بڑھ سکے نہ اس سے پیچھے آ سکے۔ تمہارا بھی جب وقت آئے گا تو تمہیں بھی پکڑے، اس طرح بدر میں پھر پکڑا اللہ نے۔ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ، شکوہ ہے، ایک اصطلاح آپ نے پڑھی ہوگی، شکوہ۔ شکوہ کیا ہوتا ہے جی؟ میرے پیغمبر میرے سمجھانے کا انداز دیکھ، ہماری شفقت دیکھ، میری رحمت دیکھ، میرے دلائل دیکھ، اور میرے پیغمبر پہ ان کے بکواس دیکھ، ان کے کرتوت دیکھ، ہماری حالت دیکھ کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اور ان کی حالت دیکھ کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ یہ ہوتا ہے شکوہ۔ اور یہ قالو، قالا، قیلا، اس لفظ کے ساتھ قرآن اس شکوے کو بیان کرتا ہے۔ قالو، اور وہ مشرک کہتے ہیں، یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر، اے وہ آدمی جس پر نصیحت اتاری گئی ہے، الذکر، نصیحت مراد قرآن ہے، اے وہ آدمی جس پر نصیحت اتاری گئی ہے، یعنی قرآن اتارا گیا ہے، انک لمجنون، بے شک تو مجنون ہے۔ یہ ہے شکوہ، بجائے ماننے کے، بجائے ہمارے دلائل تسلیم کرنے کے، بجائے ڈرنے کے، الٹا یوں کہتے ہیں کہ یہ تو مجنون ہے،
تأتینا بالملائکہ، یہ بھی شکوے کا حصہ ہے. کیوں نہیں تو لے آتا ہمارے پاس، لو ما تأتینا، کیوں نہیں تو لے آتا ہمارے پاس بالملائکہ فرشتے، ان کنت من الصادقین، اگر تو سچوں میں سے ہے. اگر تو سچا نبی ہے تو پھر تیرے ساتھ فرشتے ہونے چاہیے، وہ ساتھ ساتھ ہمیں کہیں مانو بھائی مانو یہ محمد اللہ کا نبی ہے، یہ سچا ہے بھائی تسلیم کرو. یہ ان کا کہنا تھا. کیوں نہیں تو لے آتا ہمارے پاس فرشتے اگر تو ہے من الصادقین، سچوں میں سے. ما ننزل الملائکۃ الا بالحق، جواب شکوہ. قرآن پاک میں اللہ کبھی شکوہ ذکر کریں گے، جواب نہیں دیں گے، وہاں ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی جواب. اور کبھی کبھی اللہ شکوہ بھی ذکر کریں گے اور پھر اس کا جواب بھی ذکر کریں گے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، یہ شکوہ ہے. کہتے ہیں ہم ایمان لے آئیں جس طرح یہ بیوقوفی مانتا ہے. اللہ جواب شکوہ، انہم هم السفہاء، بے شک وہی ہیں بیوقوف لیکن وہ اپنی بیوقوفی کو جانتے نہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، یہ شکوہ ہے. اللہ انہم هم المفسدون، یہ جواب شکوہ ہے. تو یہاں اللہ نے شکوہ بھی ان کا ذکر کیا، جواب شکوہ. نہیں اتارتے ہم فرشتے الا بالحق، مگر ساتھ حق کے، بالتدبیر المحکم. شاہ ولی اللہ صاحب نے تو معنی کیا مگر بالتدبیر محکم. آپ معنی اردو میں کر لیں، نہیں ہم اتارتے فرشتے مگر فیصلے کے ساتھ. حق بمعنی فیصلہ، اس کو آگے خود بیان کیا. وما کانوا اذا منذرین، اور اس وقت ان کو نہیں ملے گی مہلت. منذرین ٹھیک، کیا مطلب؟ فرشتے عذاب لے کے اترتے ہیں، فیصلے کے ساتھ اترا کرتے ہیں. پاگل ہو گئے ہو، یہ چیز مانگ رہے ہو کہ فرشتے کیوں نہیں آتے؟ یا مطلب یہ ہے کہ قوم اگر منہ مانگا معجزہ یہ کام کر کے دکھا دے اور اللہ اس پیغمبر کے ہاتھ پر وہ کام کر کے دکھا دے، اس کے بعد اگر قوم انکار کرے اور نہ مانے تو اللہ اس قوم کو تباہ کر دیتے ہیں. اس طرح حضرت صالح کی قوم، انہوں نے کہا تھا اونٹنی پہاڑ سے نکلے تو ہم مانیں گے، اونٹنی نکل آئی، انہوں نے نہ مانا تو اللہ نے اس قوم کو کیا کر دیا؟ تباہ. اللہ نے فرمایا فرشتے نہیں اتارتے ہم مگر فیصلے کے ساتھ، اور اس وقت ان کو نہ ملے گی دھیر. دھیر نہیں ملتی. یہ تو ہماری رحمت ہے کہ ہم یہ کام نہیں کر رہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. دو شکوے اللہ نے ان کے ذکر کیے. کیا؟ تو مجنون ہے، ایک شکوہ.
دوسرا شکوہ، فرشتے تیرے ساتھ کیوں نہیں آتے؟ یہ فرشتے کیوں نہیں آتے اس کا جواب پہلے دیا، اور مجنون کا جواب یہ دیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، بے شک ہم نے اتارا ہے اس نصیحت کو یعنی قرآن کو، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم بھی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ میرے پیغمبر، ہم نے آپ پر اتنی عظیم کتاب کو جو سراپا نصیحت ہے اور اس کی حفاظت ہم نے قیامت کی صبح تک کرنی ہے، ہم نے یہ قرآن آپ پر اتارا ہے جو اس بات کی دلیل ہے کہ آپ مجنون نہیں ہیں۔ اتنی عظیم کتاب ہم مجنونوں کو دیا کرتے ہیں، یہ ہے جواب۔ اتنی عظیم کتاب ہم مجنون لوگوں کو دیا کرتے ہیں، جس کو سورۃ قلم میں کہا، نون والقلم وما یسطرون وما انت بنعمت ربک۔ میرے پیغمبر، آپ پر تو رب کی بڑی نعمتیں ہوئی ہیں، نبوت ملی، رسالت ملی، قرآن ملا، معجزے ملے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ مجنون ہو۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، میرے پیغمبر گھبرائیے نہیں، آپ کو مجنون کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ فرشتے کیوں نہیں آتے؟ اگر آپ سچے ہیں تو فرشتوں کو آنا چاہیے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے نا میرے پیغمبر۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ، تحقیق ہم نے بھیجے آپ سے پہلے، فی شیع الاولین، پہلے گروہوں میں، شیعہ گروہ، پہلی امتیں، پہلے گروہ، پہلی قومیں، فرقے، ان میں ہم نے پیغمبر بھیجے تھے، قوم عاد میں، قوم سمود میں، مدین والوں میں، بنی اسرائیل میں، فرعون کی طرف ہو۔ تحقیق ہم نے بھیجے آپ سے پہلے الاولین، پہلے شیعہ گروہوں میں پیغمبر بھیجے، وما یأتیہم من رسول، نہیں آتا تھا ان کے پاس کوئی رسول، الا کانوا بہ یستہزئون، مگر وہ تھے اس نبی کے ساتھ مخول کرتے۔ تمسخر، استہزاء، ٹھٹھا کرنا، تو یہ کوئی نئی بات ہے؟ اگر یہ آپ کو مجنون کہہ رہے ہیں اور اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ پرانا طریقہ ہے ان کا۔ کذالک نسلکہ، ضمیر منصوب، نسلکہ، وہ ضمیر منصوب، راجع بسوئے استہزاء۔ اسی طرح ہم نے داخل کر دیا اس استہزاء کو، یا ضمیر منصوب راجع بسوئے انکار، اسی طرح ہم نے داخل کر دیا اس انکار کو کہ قومیں نبیوں کا انکار کرتی نہیں یا قومیں نبیوں کا مذاق بناتی نہیں، فی قلوب المجرمین، مجرموں کے دلوں میں ہم نے استہزاء کو داخل کر دیا، انکار کو ہم نے ان کے دلوں میں کھپا دیا۔ لا یؤمنون بہ،
یہ بھی ایمان نہیں لائیں گے بھی اے بالقرآن. یہ پرانا طریقہ آ رہا ہے، انکار کافروں کے دلوں میں چھپا دیا گیا ہے، ان مشرکین کے دلوں میں بھی انکار راسخ ہو گیا ہے، یہ ایمان نہیں لائیں گے. وَقَدْ خَلَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ، اور گزر چکا طریقہ پہلوں کا. سنت رسم، سنت طریقہ، کیا مراد ہے؟ تحقیق گزر چکا طریقہ پہلوں کا. کیا؟ ضد کرنا اور ایمان نہ لانا، یہ مراد ہے. ضد کرنا اور ایمان نہ لانا، یہ پہلوں کا طریقہ گزر گیا ہے، یہ اسی پہ چل رہے ہیں. یا مراد ہے عذاب دینا، پہلوں کا طریقہ گزر چکا ہے، یعنی جب قوموں نے انکار کیا تو ہم نے ان کو پکڑ لیا. وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ، زجر ہے، اور اس کا تعلق ہے شکوے کے ساتھ. اس آیت کا تعلق ہے جی شکوے کے ساتھ. کیا؟ لو ما تأتینا بالملائکہ، کیوں نہیں تو لے کے آتا ہمارے پاس فرشتے؟ تیرے ساتھ فرشتے آنے چاہیے جو تیری تصدیق کریں. یہ زجر ہے، اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے، اور اللہ نے بڑی زجر خوبصورت رنگ میں کی. اللہ فرماتے ہیں میرا پیارا پیغمبر یہ فرشتوں کے اترنے کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ فرشتے کیوں نہیں آتے؟ فرشتے آ جائیں گے تو پھر یہ مان جائیں گے؟ نہیں. وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ، اگر ہم کھول دیں ان پر آسمان کا دروازہ، فرشتے یہاں کیا آئیں گے، ہم انہیں اوپر لے جائیں. اگر ہم کھول دیں ان پر دروازہ آسمان کا، فَصَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، پھر سارا دن اس میں چڑھتے رہیں، آسمان پہ چڑھتے رہیں سارا دن. یہ ایسے ضدی ہیں، انادی ہیں، ہر طرح میں. لَقَالُوا، تو کہیں گے انما سکرت ابصارنا، ہماری آنکھیں باندھ دی گئی ہیں، ہماری آنکھیں بند کر دی گئی ہیں. بل نحن قوم مسحورون، بلکہ ہم تو وہ لوگ ہیں جن پر جادو کر دیا گیا ہے. سکرت ابصارنا، آنکھوں پر جادو. بل نحن قوم مسحورون، عقل و فہم پر جادو. یہ کہتے ہیں فرشتے تیرے ساتھ اترے تو ہم مان جائیں گے. یہ ضدی اور انادی لوگ ہیں، اگر ہم انہیں آسمان کے دروازے کھول کر اوپر لے جائیں اور یہ سارا دن آسمان میں چلتے پھرتے رہیں، پھر بھی انہوں نے کہنا ہے کہ ہماری آنکھوں پہ جادو کر دیا گیا ہے، بلکہ ہمارے عقل و فہم پہ جادو کر دیا گیا ہے. انہوں نے ایمان پھر بھی قبول نہیں کرنا. وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ،
اچانک اللہ نے کیا بات شروع کر دی؟ ہم نے بنائے آسمان میں برج اور ہم نے رونق دی اس آسمان کو دیکھنے والوں کے لیے۔ پیچھے کیا بات ہو رہی ہے، اچانک کیا بات شروع ہو گئی، لیکن حضرت صاحب کا جو انداز ہے اس نے اس کو حل کر دیا۔ حضرت صاحب کہتے ہیں یہ دلیل عقلی ہے۔ پہلی دلیل عقلی، دعوی توحید کے لیے حضرت نیلوی صاحب رحمت اللہ علیہ انہوں نے قرآن پاک کا با محاورہ ترجمہ کیا ہے۔ دعا کریں وہ چھپ جائے، چھایا ہو۔ جس طرح مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کا انداز تفسیر الہامی ہے، حضرت نیلوی صاحب کا با محاورہ ترجمہ بھی الہامی، بہت خوبصورت طریقہ۔ دو آیتوں کے درمیان بریکٹ میں جملہ لکھتے ہیں اور دونوں آیتوں کو مربوط کرتے ہیں۔ یہ پڑھتا ہے بندہ تو حیران ہوتا ہے، یہاں کیسے پیچھے سے انہوں نے مربوط کیا۔ معجزہ دیکھنے سے بھی نہیں مانیں گے، یہ کہتے ہیں نا معجزہ دکھاؤ فرشتے آ جائیں پھر ہم مان لیں گے۔ معجزہ دیکھنے سے بھی نہیں مانیں گے، اس لیے معجزے کا خیال چھوڑو، دلائل کی دنیا میں آؤ۔ اس لیے معجزے کا خیال چھوڑو اور دلائل کی دنیا میں آؤ۔ ذرا دیکھو تو صحیح ہماری توحید کے کتنے دلائل ہیں جن کو جو عقل کو عقیل کر رہے ہیں۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا، ذرا اوپر دیکھو۔ پہلے اللہ نے بلندی دکھائی، ذرا اوپر دیکھو۔ ہم نے بنائے آسمان میں برج۔ برج کا لغوی معنی ہے ظاہر ہونا۔ برج کا لغوی معنی ہے ظاہر ہونا۔ جب کوئی عورت پردے سے نکل آئے تو عرب کے لوگ کہتے ہیں تبرجت المرأۃ، تبرجت المرأۃ، عورت پردے سے باہر آ گئی۔ ظاہر ہونا۔ اب اس کا استعمال ان چیزوں پہ ہونے لگا جو دور سے ظاہر ہوتی ہیں، کوئی مینارہ، کوئی محل، کوئی قلعہ۔ تو یہاں بروج سے مراد ہیں الکواکب العظام، بڑے بڑے ستارے۔ ہم نے بنائے آسمان میں برج، یعنی بڑے بڑے ستارے، سیارے۔ وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور ہم نے مزین کیا اس آسمان کو للناظرین، دیکھنے والوں کے لیے۔ آسمان دنیا کو ہم نے ستاروں سے مزین کر دیا۔ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، اور ہم نے حفاظت کی اس آسمان کی ہر شیطان سرکش سے، کوئی اوپر نہیں جا سکتا۔
الا من استرک السمع، مگر اس شیطان نے چوری سے سن لیا، استرک چوری سے، مگر جو شیطان چوری سے سن لے، یعنی چھپ چھپ کے اوپر جائے، چوری سے سننا چاہے، اس صورت میں کیا ہوتا ہے؟ فَأَتْبَعُوا شِهَابٌ مُبِينٌ، تو تعاقب کرتا ہے، اتباع اس کے پیچھے لگتا ہے۔ اس صورت میں اس شیطان کے پیچھے لگتا ہے شہاب، شعلہ، مبین، روشن، اسے چابک مارے جاتے ہیں۔ تو ہم نے آسمان کی شیطان فرقوس سے حفاظت کی، والارض مددناہا، اب ذرا نیچے دیکھو، پہلے اوپر دکھایا، اب فرمایا اپنے پاؤں کے نیچے دیکھو، والارض مددناہا، اور زمین کو ہم نے پھیلایا، والقینا فیہا رواسیا، اور ہم نے رکھے اس میں رواسیا، فوج، مراد پہاڑ ہیں، زمین کو پانی پہ بچھایا، وہ ڈولنے لگی تو اس پر ہم نے پہاڑوں کے بوجھ رکھ دیے، انبتنا فیہا من کل شیء موزون، اور ہم نے اگائیں اس میں ہر چیز موزون، اندازے کے مطابق، وزن کر کے، بمیزان الحکمت، ہر چیز کو حکمت کے ترازو پہ تولا۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور ہم نے بنا دی تمہارے لیے اس زمین میں معائش، روزیاں، روزی کے اسباب، کوئی ذمہ داری کر رہا ہے، کوئی باغبانی کر رہا ہے، کسی کو زمینیں دے دی ہیں، کوئی گزارے بن گیا، ہم نے بنائے تمہارے لیے اس میں روزی کے اسباب، ومن، اور ان کے لیے بھی، اور ان کے لیے بھی، لستم لہو برازقین، جن کے رازق تم نہیں ہو، نہیں ہو تم ان کو روزی دینے والے۔ وہ کون ہے؟ تمہارے غلام، تمہارے جانور، تمہارے نوکر، تمہارے اہل و عیال، چھوٹے بچے، بچیاں، جانور، غلام، نوکر، ان کے لیے بھی ہم نے زمین میں روزیاں پیدا کر دی، تمہارے لیے بھی روزی کے اسباب بنائے، اور ان کے لیے بھی جن کے رازق تم نہیں ہو۔ إِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، اور نہیں ہے کوئی چیز مگر ہمارے پاس ہیں اس کے خزانے۔ اولاد ہے، بارش ہے، تخت ہے، عزت ہے، دولت ہے، نہیں ہے کوئی چیز مگر ہمارے پاس ہیں اس کے خزانے۔ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَّعْلُومٍ، اور ہم نہیں اتارتے اس کو مگر ساتھ اندازے معلوم کے، ایک معلوم اندازے کے مطابق ہم اتارتے ہیں، کیوں نہیں ہے کہ بارش آئی تو پھر آتی چلی گئی، ایک اندازے کے مطابق ہم ہر چیز کو اتارتے ہیں۔ اولاد کسی کو دے رہے ہیں، اندازے کے مطابق ہے، فصل اگ رہی ہے، اندازے کے مطابق ہے، بارش برس رہی ہے، اندازے کے مطابق ہے، اور نہیں
نہیں اتارتے ہم اس کو مگر ایک معلوم اندازے کے مطابق۔ ارسلنا الرياح، اب ذرا فضا کو دیکھو، پہلے آسمان کی طرف دکھلایا، آسمان دیکھو، پھر فرمایا نیچے دیکھو زمین، اب فرمایا ذرا فضا کو دیکھو، اور ہم نے چلائی الرياح ہوائیں، لواقحہ رس بھریاں، پانی سے بھری ہوئی، بادلوں کو انہوں نے اٹھا رکھا ہے، اور ہم نے چلائی ہوائیں رس بھری، شاہد القادر نے محنت کیا، فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، پھر ہم نے اتارا آسمان سے پانی، فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ، پھر ہم نے وہ پانی تمہیں پلایا، وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، اور نہیں تھے تم اس کو جمع کرنے والے۔ حضرت صاحب قادرین کا معنی کرتے ہیں قادرین، اور نہیں ہو تم اس پر قادر۔ اور نہیں ہو تم اس کا خزانہ رکھنے والے، یا تم میں سے کوئی نہیں ہے پانی کا خازن، خرچ کرنے والا، یہ ہم ہی ہیں۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ، اور بے شک ہم ہی ہیں زندہ کرتے اور ہم ہی ہیں مارتے، وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، اور ہم ہی ہیں پیچھے رہ جانے والے۔ ساری خلقت ختم ہو جائے گی اور ہر چیز مٹ جائے گی، اور ان سب کے وارث صرف ہم ہی ہوں گے۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ۔ ذرا یہاں غور کیجئے گا، دعوی توحید کی دو جزیں ہیں، کیا؟ قادر، مالک، متصرف، مختار میں ہوں۔ دوسری جز کیا ہے؟ عالم الغیب بھی میں ہوں۔ اب تک جو دلیل کا حصہ تھا یہ صرف ایک جز کو بیان کر رہا تھا، کون سی؟ قدرت والی، مالک، مختار، قادر۔ ہم نے آسمان کو یوں بنایا، ہم نے زمین کو یوں بنایا، ہم نے پہاڑ یوں رکھے، ہم نے روزیاں یوں اتاری، ہم نے بادلوں کو یوں اٹھایا، ہم نے بارش کو یوں برسایا، اپنی قدرت کا ذکر کیا۔ ہم مارنے والے ہیں، ہم زندہ کرنے والے ہیں، ہم ہی رہ جانے والے ہیں۔ دعوے کی دوسری جز رہ گئی تھی، اس کو بیان کیا، وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ، اور ہم جانتے ہیں جو آگے بڑھنے والے ہیں تم میں سے، وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، اور ہم جانتے ہیں پیچھے رہ جانے والوں کو۔ المستقدمین جو گزر چکے ہیں، المستاخرین بعد میں آنے والے، جو پہلے گزر چکے ہیں ان کو بھی ہم جانتے ہیں، جو بعد میں آنے والے ہیں ان کو بھی ہم جانتے ہیں۔ حضرت صاحب کہتے ہیں المستقدمین منکم وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، یہ کنایہ ہے، کبھی ما کانا و ما یکون سے کنایتاً یہ لفظ اللہ نے استعمال کیا، آگے بڑھنے والوں کو، پیچھے
پیچھے رہ جانے والوں کو ہم جانتے ہیں. مقصد اللہ کا یہ ہے جو کچھ ہو چکا ہے اس کو بھی میں جانتا ہوں اور جو کچھ آگے ہونے والا ہے اس کو بھی میں جانتا ہوں. یہ کنایا ہے. وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ اور بے شک تیرا رب ان کو اکٹھا کرے گا. إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. حکیم ہما کن اللہ ہے، علیم ہما دان اللہ ہے. دلیل عقلی ابھی جاری ہے. کہنا اللہ یہ چاہتے ہیں کہ اگر ہما کن میں ہوں، یہ سارے کاریگریاں میری ہیں اور یہ ساری قدرتیں میری ہیں اور یہ سارے تصرفات میرے ہیں اور علم بھی میرا وسیع ہے، جبھی ما کان و ما یکون کو شامل ہے. اگر یہ دونوں صفتیں میری ہیں تو پھر میرے دعوے کو تسلیم کرو کہ عبادت کے لائق بھی صرف ہو. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ. پہلے کہا اوپر دیکھو، پھر کہا ذرا نیچے دیکھو، پھر کہا ذرا فضا کو دیکھو اور اب کہا اے انسان ذرا اپنے آپ کو دیکھ. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ. تحقیق ہم نے بنایا انسان کو من صلصال خشک مٹی سے، من حمائن کالے رنگ کی، مسنون بدبودار. علماء لغت نے لکھا، یہ ذرا لکھ لیں، پانی میں بھگونے سے پہلے مٹی کو تراب کہتے ہیں. عربی میں تراب. جب وہ پانی میں نہ بھگوئی جائے تو مٹی کو تراب کہتے ہیں، اور جب بھیگ جائے تو تین کہتے ہیں. تین توئے سے، جسے ہم کیچڑ کہتے ہیں، عربی میں اسے تین کہتے ہیں. بھیگنے کے بعد رنگ اس کا کالا ہو جائے تو ہما کہتے ہیں. ہما بھیگنے کے بعد کالی ہو جائے، سیاہ ہو جائے تو ہما کہتے ہیں. جب اس میں بدبو پیدا ہو جائے، جب اس میں بدبو پیدا ہو جائے یا اسے کوئی صورت دے دی جائے، اس مٹی کی کوئی چیز بنا دی جائے، مسنون کہتے ہیں. جب اس میں بدبو پیدا ہو جائے یا اسے کوئی صورت دے دی جائے تو مسنون کہتے ہیں. اور جب وہ بدبودار کیچڑ خشک ہو جائے تو صلصال کہتے ہیں. جب وہ خشک ہو جائے تو صلصال کہتے ہیں. اور جب اسے آگ میں پکا دیا جائے تو فخار کہتے ہیں. فخار. تو یہاں صلصال کا کیا معنی ہے؟ خشک مٹی. ہمائن بدبودار، مسنون سیاہ، ہمائن کالے رنگ کی، مسنون بدبودار. تحقیق ہم نے پیدا کیا انسان کو خشک مٹی سے، سیاہ رنگ کی، بدبودار. والجان خلقناه من قبل. اور
کنوں کو ہم نے بنایا من قبل، اس سے پہلے، من نار السموم، آگ سے، السموم لو کی آگ، اضافت بیانیہ ہے۔ شاہ ولی اللہ نے معنی کیا آتش سوزاں، نار السموم آتش سوزاں، یہ ہو گئی اضافت موصوف صفت کی، آتش سوزاں، ایسی آگ جس میں دھواں نہیں تھا، اور کنوں کو ہم نے بنایا اس سے پہلے لو کی آگ سے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، یہ دلیل عقلی کے بعد قصہ آدم و ابلیس، قصہ آدم و ابلیس۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، شروع میں کچھ باتیں تفصیل طلب آ رہی ہیں، بعد میں آسانی ہو جائے گی ہم کو انشاءاللہ۔ قصہ آدم و ابلیس کئی جگہوں پہ بیان ہوا ہے، بقرہ میں، اعراف میں، بنی اسرائیل میں، ہجر میں، اور بھی کئی صورتوں میں بیان ہوا ہے۔ ایک دو جگہوں کے علاوہ، ایک یا دو جگہ چھوڑ کے جتنی جگہوں پہ بھی قصہ آدم و ابلیس بیان ہوگا، اس سے مقصد اللہ کا لوگوں کو یہ سمجھانا ہوگا کہ ابلیس تمہارا پرانا دشمن ہے، اس کی پیروی نہ کرو، اس کے پیچھے نہ چلو۔ اس نے پہلے دن مجھے چیلنج کیا تھا کہ میں تیری اس مخلوق کو گمراہ کر دوں گا، لہذا اس کے اس چیلنج کو سچا ثابت نہ کرو، اس کی بات نہ مانو، اس کے پیچھے نہ چلو۔ یہ مقصد ہوتا ہے اس قصے کو بیان کرنے سے۔ سورۃ بقرہ میں جب یہ قصہ بیان ہوگا مختصر طور پہ، تو وہاں مقصد یہ نہیں ہوگا، وہاں تو ہلکا سا بیان ہوا، وہاں مقصد یہ ہوگا کہ جن بھی عبادت کے لائق نہیں، انسان بھی عبادت کے لائق نہیں، کیوں؟ یہ بھول گیا تھا، اور جو بھول جائے وہ عبادت کے لائق نہیں ہوتا۔ فرشتے بھی عبادت کے لائق نہیں، کیوں؟ وہ خود کہہ رہے ہیں لا علم لنا الا ما علمتنا، لہذا وہ بھی عبادت کے لائق نہیں۔ رہ گئی تیسری مخلوق، جنات، شرم نہیں آتی؟ ان کی پوجا پاٹ کرتے ہو جو تمہارے باپ آدم کا دشمن تھا، اس نے سجدہ نہیں کیا تھا، تو دشمنوں کو معبود بناتے ہو۔ وہاں یہ مقصد ہوگا بقرہ۔ باقی کس جگہ بھی یہ واقعہ بیان ہوگا، مقصد اللہ کا یہ سمجھانا ہوگا کہ ابلیس نے مجھے چیلنج کیا تھا کہ یہ لوگ میرے پیچھے چلیں گے، تم اس کی بات کو سچا ثابت نہ کرو اور اس کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا پرانا دشمن ہے، اس نے تمہارے بابا آدم سے دشمنی لی تھی، اس کی توہین کی تھی، اسے جنت سے نکلوایا تھا، تو تم شیطان کی پیروی نہ کرو۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، جہاں بھی یہ واقعہ آئے گا مقصد یہی ہوگا، شیطان کی پیروی کر کے شرک نہ کرو۔ ہمارے دلائل دیکھو اور ان دلائل کو تسلیم کر کے ہمارے دعوے توحید کو مان لو۔ شیطان تم سے شرک کروانا چاہتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب کہا تیرے رب نے فرشتوں سے، اِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا، بے شک میں بنانے والا ہوں ایک بشر، من صلصال، خشک مٹی سے، کالے رنگ کی، مسنون، بدبودار۔
فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، پھر جب میں اس کو ٹھیک ٹھاک کر دوں، یعنی اس کی پورا جسم، اس کا وجود، ڈھانچہ میں بنا دوں، پھر جب میں اس کو ٹھیک کر دوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور پھر اس میں اپنی روح پھونک دوں۔ روحی کی جو اضافت ہے نا للتشریف، اظہار شرف کے لیے اس کی اضافت اپنی طرف کر دی، ورنہ اللہ کی روح کیا ہے؟ آدم کا شرف بیان کرنے کے لیے قرطبی نے لکھا ہے، پھر جب میں اس کو ٹھیک کر دوں، وجود بنا دوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں، فَقَعُوا، بس تم گر پڑو اس کے آگے، ساجدین، سجدے میں، اس کی برتری کو تسلیم کرو۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، بس سجدہ کیا فرشتوں نے، کلہم سب نے، اجمعون اکٹھا، ایک ایک نے آگے نہیں کیا، سب اکٹھے جھک گئے، الا ابلیس، استثناء منقطع ہے بمعنی لا کے، لیکن ابلیس نے ابا، انکار کیا، ان یکون مع الساجدین، کہ وہ ہو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ۔ اللہ نے کہا یا ابلیس ہو، اے ابلیس، ما لکا، تجھے کیا ہوا، اللہ تکون مع الساجدین، کہ تو نہیں ہوا سجدہ کرنے والوں میں، تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ کیوں نہیں ہوا، تو نے کیوں سجدہ نہیں کیا؟ ابلیس جن تھا، فرشتہ نہیں تھا۔ سورۃ کہف آیت نمبر 50، کان من الجن ففسق عن امر ربہ، ابلیس جنوں میں سے تھا، اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ اب رہ گیا سوال یہ کہ حکم تو فرشتوں کو ہوا تھا، تو یہ تو جن تھا، اس کا جواب یہ ہے کہ سورۃ اعراف آیت نمبر 12، سورۃ اعراف آیت نمبر 12 میں ہے، ابلیس کو الگ حکم ہوا تھا۔ جب اللہ پوچھ رہے ہیں اس سے، یا ابلیس ہو ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، اے ابلیس تجھے کیا ہوا کہ تو نے سجدہ نہیں کیا، اذ امرتک، جب میں نے تجھے حکم دیا تھا۔ معلوم ہوتا ہے ابلیس کو الگ حکم ہوا تھا۔ یہ سورۃ اعراف آیت نمبر 12 میں، سورۃ کا آیت نمبر 50، کان من الجن ففسق عن امر ربہ، اے ابلیس تجھے کیا ہوا کہ تم سجدہ کرنے والوں کے ساتھ نہیں ہوا؟ کالا، ابلیس کہنے لگا، لم اکن لاسجد لبشر، میں نہیں ہوں کہ میں سجدہ کروں بشر کو، میں وہ نہیں ہوں کہ میں سجدہ کروں ایک بشر کو جس کو تو نے پیدا کیا خشک مٹی، کالے رنگ کی بدبودار مٹی سے۔ قال فاخرج منها فإنك رجيم، اللہ نے فرمایا نکل جاؤ یہاں سے، بس بے شک تو مردود ہے، رجیم، راندہ درگاہ۔
قیامت کے دن تک لعنت ہے۔ ہم قرآن پاک کی تفسیر کرتے ہوئے عقائد کی اصلاح کے لیے آپ سے کچھ باتیں درمیان میں ضرور کرتے چلے جائیں گے۔ اگرچہ مذاہب باطلہ کے خلاف میں انشاءاللہ مغرب کے بعد کلاس لگایا کروں گا، اور اس میں آپ کو میں کچھ جو مسائل ہیں وہ انشاءاللہ پڑھا دوں گا انشاءاللہ، لیکن کچھ درمیان میں چیزیں آ جائیں تو وہ آپ کو بتا دوں۔ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ انبیاء کو بشر نہیں کہنا چاہیے، سب سے پہلے آدم کو بشر ابلیس نے کہا تھا۔ لم اکن لاسجد لبشر اسجد لبشر، تو یہ آیت پیش کر کے وہ حضرات اس پہ حاشیہ بھی چڑھاتے ہیں۔ انبیاء کو بشر کہنا ابلیس کا کام ہے، لہذا جو لوگ انبیاء کو بشر کہتے ہیں وہ ابلیس کے چیلے ہیں۔ بیچارے عوام ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا کوئی نہیں، وہ کہتے ہیں ہاں ابلیس نے پہلے کہا ہے اسجد لبشر اسجد لبشر۔ تو ذہن میں رکھیے، سب سے پہلے آدم کو بشر شیطان نے نہیں کہا، سب سے پہلے آدم کو بشر خود رب نے کہا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا۔ ابھی آدم کا خمیر نہیں پھوٹا گیا، ابھی اس کا وجود نہیں بنایا گیا، ابھی اس میں روح نہیں پھونکی گئی، اور اللہ اس وقت کہہ رہے ہیں انی خالق بشرا، میں پیدا کرنے والا ہوں ایک بشر کو۔ ابلیس تو بہت بعد میں بشر کہہ رہا ہے، جب آدم کو سجدہ ہو گیا ابلیس نے انکار کر دیا، اللہ نے انکار کی وجہ پوچھی، اب وہ کہتا ہے لم اکن لاسجد لبشر یا اسجد لبشر۔ سب سے پہلے آدم کو بشر کس نے کہا؟ لیکن اللہ خوش ہو کے کہہ رہا ہے، آدم کی عظمت کا اظہار ہو رہا ہے، اللہ فرح و سرور سے کہہ رہا ہے انی خالق بشر من طین، میں بشر بنانے والا ہوں۔ اور اب ابلیس کہہ رہا ہے جی بجبی ہو کے کہہ رہا ہے، پنجابی جاتے ہیں مچڑ پا کے، مچڑ پا کے تیوی چلا اسجد لبشر لم اکن لاسجد لبشر۔ یہ اب بشر کی توہین کر رہا ہے، انبیاء کی بشریت کو کم سمجھ رہا ہے، گھٹ سمجھ رہا ہے، توہین کر رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا میں نے اسے قدرت کے ہاتھوں سے بنایا، اس میں اپنی روح پھونکی، اس کے سامنے فرشتوں کو جھکایا، تو آدم کی بشریت کو گھٹ سمجھ رہا ہے، کم سمجھ رہا ہے، نکل جا میرے دربار سے، فخرج منا، نکل جا میرے دربار سے۔ اور یہ سن، جو بھی انبیاء کی بشریت کو کم سمجھے گا وہ تیری نظر میں سے، وہ کہتے ہیں ابلیس نے پہلے بشر کہا، پہلے تو رب نے بشر کہا، ابلیس تو بشر کہہ رہا ہے، اس پیغمبر کی بشریت کی توہین کرتے ہوئے، حقیقت کرتے ہوئے، کم سمجھتے ہوئے کہ انبیاء کی بشریت گھٹ درجے کی ہے، کم درجے کی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا فخرج منها، نکل جا یہاں سے، فإنک رجیم، بے شک تو مردود ہے، فإن علیک اللعنۃ الی یوم الدین، اور تجھ پر قیامت کے دن تک لعنت۔ جب مٹی کو آگ میں پکا دیا جائے تو اسے فخار